حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطب فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، آج شیطان مایوس ہو گیا، اب اسے یقین آ چکا ہے کہ اس سرزمین پر اب دوبارہ بت کی پوجا شیطان نہیں کرا سکے گا۔ دیکھا، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان آج مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین عرب پر، مکہ مدینہ، ان تمام علاقوں میں اب کبھی کوئی بت کی پوجا نہیں کر سکتا، بت کی پوجا ہی نہیں کروا سکتا کسی سے۔ ولیکن رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم۔ واقعی دوستو، اس حدیث کو بار بار لوگوں کو سنانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا، شیطان آج مایوس ہو گیا کہ اس سرزمین میں اب بت کی پوجا اپنے نام پر نہیں کروا سکتا، لیکن ہے تو شیطان، پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ایک چیز سے مایوس ہو گیا لیکن پیچھا نہیں چھوڑا۔ ولیکن رضی، لیکن وہ اس بات پر آج بھی بہت خوش ہے کہ ٹھیک ہے، بت کی پوجا تو نہیں کروا سکوں گا، اللہ نے بالکل ہمیں محروم کر دیا، ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم، لیکن شیطان اس پر ابھی بھی خوش ہے کہ عبادت تو نہیں کروا سکوں گا، لیکن بہت سارے گناہ جن کو یہ پہلے ان کے دلوں میں ڈالوں گا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر بھی لوگے تو کیا بگڑے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، تمہارے گناہوں کو تمہارے دلوں میں تمہاری نافرمانی اور برائیوں کو معمولی بنا کر کے تمہارے دل و دماغ میں پیوست کر دے گا۔ اور آج سنیں گے، ارے بھائی کیا ہے، ہم نے یہ کر لیا تو کافر بن گئے، اللہ اکبر، ہم نے یہ کر لیا تو کافر بن گئے۔ آج آدمی یہ آپ کو باور کراتا ہے، آپ کو یہی سمجھنا ہے۔ اللہ رسول فرماتے وہ اس بات پر آج بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہے شیطان کہ بہت سارے گناہ جو بہت ہلاک کرنے والے ہوں گے، ان کی اہمیت، ان کی خطرناکی تمہارے دل و دماغ سے نکال دے گا، اور یہ کہے گا کر لو، ان کے کرنے سے کون سا تمہارا اسلام و دین ختم ہو جائے گا، رہو گے مسلمان ہی، اور گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تمہیں ایسے چکن میں ڈالے گا کہ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے رہو گے۔ آگے فَحَذَرُوا، اس لیے شیطان کی اس سازش سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا، کسی گناہ کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا، برائی برائی ہے۔ یہاں تو شیطان آپ کو یہ پٹی پڑھایا اور دل و دماغ میں ڈال دیا، بھائی چھوٹا سا گناہ، ٹھیک ہے بڑا ہی گناہ ہے، لیکن کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا، کون سا تم کافر ہو جاؤ گے، رہو گے تو مسلمان ہی، کافر تو نہیں ہو جاؤ گے اس گناہ کو کر لینے کے بعد۔ آج اس طرح سے امت اس میں مبتلا ہو گئی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ رسول نے فرمایا فَحَذَرُوا، ان سے تم اپنے آپ کو، آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اللہ نماز جیسے گناہ، ترک نماز جیسے گناہ کی آج غالباً بے نمازیوں ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہے، ذرہ برابر آج احساس نہیں ہے۔ انسان کو
انسان کسی کو گالی دے دے تو احساس ہوتا ہے، لیکن فرض نماز جیسے چھوڑ دے اس کو کوئی احساس نہیں ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج معاشرے میں دیکھیں، جس کو بھی آپ گناہ سے روکیں، خاموش نہیں رہے گا تو اتنا تو کم سے کم ضرور لڑے گا، نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور بھائی ٹھیک ہے گناہ ہے ہم بھی جانتے ہیں، لیکن تو کیا آپ سمجھتے میں کافر ہو گیا؟ شیطان نے اس طرح سے ان کے دل و دماغ میں یہ حرکت کر کے گناہ کی خطرناکی نکال دیا ہے۔ اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں واللہ اس میں کتنے گناہ ایسے ہیں تم لوگ کرتے ہو، تم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم انہی اعمال کو، اللہ رسول کے زمانے میں انہی برائیوں کو ہم موبقات میں سمجھتے تھے کہ ہم نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، اور وہی گناہ آج تم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ پھر یہاں تو پٹی پڑھا دیا اور آپ نصیحت کرنے والے کو دھتکار دیتے ہیں، اس کی بات ٹھکرا دیتے، کیا کریں گے قیامت کے دن؟ کیا کریں گے؟ کل صغیر و کبیر مستطر، اللہ کے بندو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھو، بچو ان سے، فاحذروا، تم بچتے رہو گناہوں سے۔ کیوں؟ کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب نوٹ کیا جاتا ہے، سب نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں شیطان کا ایک مکر ہے، خبردار کبھی کسی گناہ اور برائی کو معمولی حقیر سمجھ کے نہیں کرنا۔ یا عائشہ، تو عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا کہ چلو اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر بھی تمہارا مواخذہ کرے گا۔ سورۃ الکہف کی آیت، آج تو انسان ہیلے بہانے کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب نام اعمال دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ اس نامہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں نہ صغیرہ چھوٹا ہے نہ کبیرہ، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا فاحذروا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، انی ترکت فیکم، اے میرے امتی ہو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، نمبر دو وسنت نبی، اللہ کے نبی کی سنت۔